خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 43۔ کچھ دیر دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے اپنے ذہن کو یکسو کرنے کی کوشش کی اور پھر میں قدم بڑھا کر اندر داخل ہو گیا۔ حیا نے آہٹ سن کر چونک کر مجھے اندر آتے دیکھا اور بوکھلاہٹ میں وہ کھڑی ہو گئی۔ جلدی میں اس نے مجھے سلام کیا۔ اس دن میں نے پہلی مرتبہ حیا کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ ایمان سے بے حد مماثلت رکھتی تھی۔ شاید عمر میں 2-3 سال ہی اس سے چھوٹی ہوگی۔ اس کی پلکیں بھی ہر لمحہ ایمان کی پلکوں کی طرح لرزتی ہی رہتی تھی۔ وہ بھی ایمان ہی کی طرح بڑی سی چادر میں لپٹے سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ کسی انجانے جذبے کی طاقت سے یہاں تک آ تو گئی تھی، لیکن یہاں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ مجھے اس کی دلجوئی کے لیے خود ہی بات شروع کرنی چاہیے، ورنہ شاید ہم دونوں ہی یوں خاموش کھڑے رہتے۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ پلیز بیٹھ جائیں۔ حیا چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میں بھی سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کو میری وجہ سے کچھ انتظار کرنا پڑا۔ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ہی نگی نے بتایا کہ آپ یہاں آئی ہوئی ہیں۔ حیا نے پلکیں اٹھائیں اور میری طرف دیکھا۔ آپ اپنے آپ کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ مجھے اس براہ راست طرز تخاطب کی توقع نہیں تھی۔ شاید میری قسمت میں ہی یہ سزا لکھ دی گئی تھی، اور پھر تقدیر سے کیا الجھنا۔ آپ جو محبت کر رہے ہیں وہ اب صرف کتابوں اور افسانوں میں باقی رہ گئی ہے۔ ایسی محبت کو سمجھنے والے اب اس دنیا میں باقی نہیں ہیں۔ میں نے حیرت سے اس نازک سی گل ندام لڑکی کی طرف دیکھا جو ابھی اسکول کالج سے واپس آئی ہوئی لگتی تھی۔ مجھے اس سے اتنی بڑی بڑی باتوں کی توقع ہرگز نہ تھی، لیکن شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ لڑکیاں اپنی عمر سے 10 سال آگے کی سوچ رکھتی ہیں۔ محبت کرنا نہ کرنا اپنے اختیار میں ہی ہوتا تو پھر مسئلہ کس بات کا تھا؟ محبت کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ نہ ہی محبت کو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ کوئی اسے سمجھے گا یا نہیں۔ وہ غور سے میری بات سنتی رہی۔ کاش آپ کا اور ایمان آپی کا میل ممکن ہوتا، لیکن ایک اس میل کے نہ ہونے سے آپ باقی ساری دنیا کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ آپ کے لیے ایمان باجی کا یہی پیغام لائی ہوں میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ خدا کے لیے یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں، واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ یہ ان کی آپ سے آخری التجا ہے۔ اوہ، تو حیا اسی ماہرو کا پیغام لے کر آئی تھی۔ گویا اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا تھا۔ شاید وہ اس دن اسٹیشن پر میری حالت کو بھی ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ لوگ کتنے معصوم اور بھولے ہوتے ہیں، بھول جانے کا کہہ کر سمجھتے ہیں کہ دوسرا شاید سب بھول ہی جائے گا۔ چلو اس سنگ دل کو مجھ پر اتنا رحم تو آیا کہ اس نے نامہ بر بھیج کر مجھے اپنا درد اور اپنی وحشت بھول جانے کا پیغام تو بھیجا۔ اس ایک جنم کے لیے تو اس کی یہ مہربانی بھی کچھ کم نہ تھی۔ اگر آپ کی ایمان آپی کی تسلی اس بات سے ہوتی ہے کہ میں واپس اپنے رشتوں کے پاس چلا جاؤں، تو آپ ان سے جا کر کہہ دیجئے گا کہ میں واپس چلا گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی اگلی ساری زندگی اس احساس کے ساتھ گزاریں کہ ان کی وجہ سے کوئی گھر سے بے گھر ہوا تھا۔ حیا نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔
میں جانتی تھی کہ آپ میری بات نہیں مانیں گے. کیوں سارا کچھ خود ہی سہنا چاہتے ہیں؟ کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہے ہیں؟ اس وقت بھی آپ کو ایمان آپی کے احساسات کا ہی خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف میرے کہہ دینے سے اس بات پر یقین کر لیں گی کہ آپ گھر واپس چلے گئے ہیں؟ پھر آپ ہی بتائیے میں انہیں یقین دلانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اس دنیا کے نہیں لگتے. یہ دنیا آپ جیسوں کے لیے بنی بھی نہیں ہے. لیکن ہو سکے تو میری درخواست پر غور ضرور کیجیے گا. یہ صرف آپ ہی کی ہی خواہش نہیں ہے، یہ میری بھی آپ سے یہی التجا ہے. اس دن آپ کو اسٹیشن پر دیکھ کر ہماری کیا حالت ہوئی تھی آپ نہیں جانتے. اس دن امی نے بھی آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا. انہیں بھی آپ ساری دنیا سے الگ نظر آئے تھے. کاش ہماری بد نصیبی کے ستاروں کا سایہ آپ پر کبھی نہ پڑتا. اتنے میں نگہت کمرے میں داخل ہو گئی. حیا اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی. نگہت نے اسے بتایا کہ اس کی امی جانے کے لیے تیار کھڑی ہیں. حیا نے مجھ سے رخصت لی اور جانے کے لیے پلٹی. میں گمسم سا بیٹھا ہی رہ گیا. اچانک حیا رکی اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھپا طے کیا ہوا کاغذ کا رکا نکالا اور میرے قریب آ کر اسے میری طرف بڑھایا. یہ آپ ہی نے مجھے اس وقت آپ کو دینے کو کہا تھا جب مجھے لگے کہ میری درخواست آپ کی قبولیت پانے کے قابل نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. حیا پلٹ کر چلی گئی اور ہاتھ میں سفید کاغذ کی وہ پرچی تھمی کی تھمی رہ گئی. کچھ دیر تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. نگہت بھی حیا کو چھوڑنے باہر چلی گئی تھی. میں نے کاغذ کی تہیں کھولی. محبوب کا خط کھولنے اور اسے پڑھنے کی لذت سے وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جنہوں نے خود اس تجربے سے گزر کر دیکھا ہوتا ہے. وہ چند لمحے کسی قارون کے خزانے سے کم نہیں ہوتے. میرے لیے تو ویسے بھی یہ اس معجبین کے پہلے چند لفظ تھے جو تحریر کی صورت میں اس نے بھیجے تھے. ورنہ لوگ تو ہزاروں مرتبہ کے کہے، سنے اور پڑھے ہوئے لفظوں کو بھی کسی تبرک کی طرح سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں. دن میں ہزار ہزار بار پڑھتے ہیں اور ہر بار انہیں وہ تحریر اتنی ہی نہیں لگتی ہے جتنی پہلی مرتبہ لگی تھی. میری نظریں تیزی سے کاغذ پر پھسلتی جا رہی تھیں. خوبصورت لکھائی میں صرف چند جملے ہی لکھے ہوئے تھے، بنا کسی القابات اور روایتی سلام دعا کے بغیر. آپ کے ارادے اور اس کی سچائی کی عظمت پر شک نہیں ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ محبت میں ضد نہیں ہوتی. ضد تو دشمنی کی پہچان ہے. آپ گھر واپس چلے جائیں اور یہ دشمنی ختم کر دیں. یہ میری آپ سے پہلی اور آخری التجا ہے. شاید ان چند لمحوں میں میں نے 20 بار اس رکے کو پڑھا ہوگا، ہر دفعہ اس امید پر کہ شاید کوئی لفظ مجھ سے پچھلی مرتبہ چھوٹ گیا ہو، شاید مجھ سے پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو. دراصل میں اب تک خود کو یقین نہیں دلا پایا تھا کہ میرے ہاتھوں میں اس گلرخ کی تحریر ہے جو اس نے صرف میرے لیے لکھی ہے، صرف میرے لیے، حماد امجد رضا کے لیے. کیا زندگی مزید جینے کا اس سے بڑا کوئی اور بہانہ ہو سکتا تھا؟ مجھے اس کاغذ کے ٹکڑے میں ان لفظوں کی پور پور سے اور اس روشنائی کے ہر نقطے سے اس کی تصویر چھلکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. جیسے وہ کاغذ نہ ہو، ایمان خود میرے سامنے بیٹھی مجھ سے باتیں کر رہی ہو. یہ خط میرے لیے پوری ملاقات سے بھی بڑھ کر تھا. میں نے آس پاس نظر ڈالی.
قریب ہی چند کاغذ اور ایک پینسل میز پر دھری پڑی تھی۔ میں نے پینسل اٹھائی اور کاغذ پر چند سطور کھینچ دی۔ حق کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ میں نے اس کے گھر میں غالب کو بکھرے پایا تھا۔ غالب اس کا پسندیدہ شاعر تھا۔ میں نے اسی کے پسندیدہ شاعر کی زبان اپنا حال بیان کر دیا تھا۔ میری بات تو وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ شاید اپنے شاعر کی بات اس کو سمجھ میں آ جائے۔ دوسرے کاغذ پر میں نے نگہت کے لیے ایک پیغام لکھا کہ اگر حیا اب تک نہیں گئی ہے تو وہ اس کے ذریعے یا پھر کسی اور طریقے سے یہ پیغام ایمان تک پہنچا دے۔ میں ان دونوں کاغذوں پر سنگ مرمر کا بنا ہوا خوبصورت سا چھوٹا وزن رکھ کر کمرے سے نکل آیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ امی نے شاکر کے علاوہ بھی حویلی کے کسی نوکر کو میرے آنے پر اطلاع دینے کا پابند کر رکھا ہو۔ میں حویلی کے پھاٹک سے گزرتا ہوا باہر سڑک پر آ گیا۔ کچھ ہی دور مجھے ایک تانگا مل گیا اور میں اسے اسٹیشن کا پتہ دے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اپنے خیالوں میں اور اس کاغذ کے ٹکڑے کے دل کے اتنے پاس ہونے کے احساس میں اس قدر مگن تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسٹیشن پہنچ گیا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر پہنچا تو صدیقی صاحب کا خاص بنگالی نوکر جو ان کا باورچی بھی تھا پلیٹ فارم پر میری ہی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کا ایک رنگ لہرایا۔ وہ جلدی سے میری طرف بڑھا۔ وہ حماد صاحب آپ کو ادھر بلاتے ہیں، آپ کے لیے چاول موسلی بنایا ہے ہم نے۔ میں نے تھکن کا عذر پیش کیا، لیکن میں جانتا تھا کہ ابراہیم اب مجھے ساتھ لیے بنا یہاں سے نہیں ٹلے گا۔ صدیقی صاحب نے اسے کچھ اسی قسم کی ہدایات دے کر بھیجا ہوگا۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ ہی صدیقی صاحب کے بنگلے جانا پڑا۔ وہ برآمدے میں ہی کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی کھل سے گئے۔ ہاں میاں، اب بھلا ہماری یاد کیوں آنے لگی؟ اب تو جناب کی صورت دیکھے بھی ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے۔ میں مسکرایا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، آپ ہر دم میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ صدیقی صاحب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ لفظوں کی کبھی بھی کمی نہیں رہی تمہارے پاس۔ کبھی تو کسی کو ناراض ہونے کا موقع دیا کرو حماد میاں۔ صدیقی صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جانے میں انہیں کس طرح اور کیا جواب دیتا رہا۔ میرا دھیان تو کہیں اور ہی تھا، بس صدیقی صاحب کی دلجوئی کے خیال سے ان کا ساتھ دیتا رہا۔ ابراہیم نے جلدی کھانا لگا دیا۔ وہ ہمیشہ سے چاول مچھلی بہت لذیذ بناتا تھا، اور پھر کھانے کے دوران وہ آس پاس ٹہلتا رہتا تاکہ ہم اس سے کھانے کی تعریف کر سکیں۔ انسان ہمیشہ سے صرف اپنے ہنر کی تعریف کا ہی تو بھوکا رہا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی کے پیچھے کی تاریخ کو اگر کھنگالا جائے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس بھوک کا سراغ ضرور ملے گا۔ یہی بھوک انسان کو کچھ انوکھا، کچھ الگ، کچھ سب سے بڑھ کر دکھانے پر مجبور کرتی ہے۔ تب انسان سے تاج محل جیسے شاہکار سرزد ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھے کبھی کبھی ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ تعریف اور سراہنے کا جذبہ انسان میں نہ ہوتا تو ہم ابھی تک پتھر کے دور میں ہی جی رہے ہوتے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے صدیقی صاحب سے اجازت چاہی۔ وہ میرے ساتھ ہی باہر صحن میں بنے لکڑی کے چھوٹے سے سفید پھاٹک نما گیٹ تک آئے۔ میں رخصت لے کر نکلنے لگا تو انہوں نے پلٹنے سے پہلے مجھے روک دیا۔
کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہے، جیسے میرے چہرے پر کچھ کھوج رہے ہوں۔ زندگی کسی ایک رشتے کے ختم ہو جانے سے ختم نہیں ہو جاتی، اور پھر ہمیں اسے اکیلے ختم کرنے کا حق ہی کہاں ہے؟ ہم اپنی زندگی اپنے لیے جی ہی کب پاتے ہیں؟ یہ مختصر زندگی تو دوسروں کے لیے جینے میں ہی کٹ جاتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم دوسروں کے لیے جینا خوب جانتے ہو۔ صدیقی صاحب میرا کندھا تھپک کر واپس اندر مڑ گئے، میں بھی باہر نکل آیا۔ ٹھنڈی سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ سڑک پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر میونسپلٹی کے لیمپ پوسٹ لگے ہوئے تھے، جن کی پیلی روشنی سڑک پر دائروں کی صورت میں پھیلی ہوئی تھی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ رات کو سڑک پر دور دور پھیلی یہ گول روشنیاں ہمارا فاصلہ تو کم نہیں کرتی، البتہ ہمارا سفر آسان کر دیتی ہیں۔ اچھے دوستوں کی طرح جو اگر ساتھ ہوں تو غم بھی خوشی کی طرح کٹ جاتے ہیں۔ مجھے اس وقت کامران کی بہت کمی محسوس ہوئی۔ میں نے گھر سے نکلنے کے بعد اب تک فردن فردن تمام حالات کے بارے میں اپنے خطوط کے ذریعے باخبر رکھا تھا، لیکن عبداللہ سے ملاقات کے بعد میں اس سے بھی خط نہیں لکھ پایا تھا۔ میں پیدل ہی پلیٹ فارم کی طرف چلتا رہا۔ جانے صدیقی صاحب نے آج میرے گھر سے واپسی کے وقت دوسروں کے لیے جینے والی بات کیوں کہی تھی؟ کتنی عجیب بات ہے، اپنے حالات سے صرف میں ہی واقف نہیں تھا، باقی میرے پاس رہتے سبھی لوگ میرے پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ کتنے لوگ صرف ایک میری وجہ سے پریشان تھے۔ مجھے اب اس شہر سے کہیں اور چلے جانا چاہیے، بنا کسی کو کچھ بتائے کچھ بولے۔ ہاں واقعی اب مجھے کس بات کا انتظار تھا؟ میں کیوں اس کی رخصتی قریب آنے کے دن گننے کے لیے یہاں بیٹھا تھا؟ یہ کہانی تو اب ختم ہو چکی تھی۔ پردہ کتنے دن بعد گرنا ہے، اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیسا ستم تھا۔ میری محبت لٹ رہی تھی، اور صدیقی صاحب اور ان جیسے اور کتنے ہوں گے جو اس وقت بھی مجھ سے کسی ڈوبتے جہاز کے کپتان کا سا وقار توقع کرتے ہوں گے۔ ایک ایسے بحری جہاز کا کپتان جو یہ جانتا ہو کہ اس کے آدھے ڈوبے ہوئے جہاز کو پورا غرق ہونے سے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، پھر بھی وہ اپنے عملے اور مسافروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جہاز کے شکستہ عرشے پر سینہ تانے کھڑا رہتا ہے، اور آخرکار جہاز کے ساتھ ہی غرق ہو جاتا ہے۔ جانے ان لوگوں نے مجھے اتنا دلیر اور اتنے بڑے دل والا کیسے سمجھ لیا تھا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔